نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس درس کے لیے موضوع رکھا گیا ہے بدعملی کے اسباب اور اس کا علاج۔ بدعملی میں بے عملی بھی آ جاتی ہے۔ بے عملی اور بدعملی ان کے اسباب۔ بے عملی کا معنی ہے عمل نہ کرنا، اور بد عملی کا معنی ہے برے عمل کرنا۔ بے عملی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جو کام وہ عبادت ہوں یا حقوق العباد ہوں ہم پر واجب کیا ہے اسے نہ کرنا، یہ بے عملی ہے۔ اور بد عملی جن اعمال سے کاموں سے روکا ہے، چاہے وہ ایمان کی مناسبت سے ہوں یا معاشرتی امور کی مناسبت سے، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، ان کا ارتکاب کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم اسباب معلوم کریں اور علاج معلوم کریں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کے دین، اس کی ہدایات پر عمل کرنا، بحیثیت امتی ہونے کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احکامات پر عمل کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ ہم پکے سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام پر عمل کرنے کے جو فوائد ہیں ہمیں وہ حاصل ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ تو جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی ہے، اللہ کی رضا اور محبت کا حصول ہے، اور دنیا کی خیر و برکات ہے، کیونکہ دین پر عمل سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و برکات عطا فرماتا ہے، مدد کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور انسان کو اپنی ضرورت کی فکر ہو، اگر وہ حاصل نہیں ہو رہی تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا اسباب ہے۔ اصلاً دیکھیں، آپ کی صحت آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی صحت خراب ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس بیماری کی وجوہ بتاتا ہے، اسباب بتاتا ہے کہ یہ بیماری اس وجہ سے پھیلی ہے، اس وجہ سے لگی ہے۔ آپ خود بھی سوچتے ہیں کہ یار اس کے اسباب کیا ہیں۔ شوگر کسی کو لگ جائے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ شوگر لگتی کیوں ہے، اس کا بچاؤ کیا ہے۔ دل کی بیماری لگتی کیوں ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو
جس طرح صحت ہماری ضرورت ہے اور ہم اسباب بھی تلاش کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، اسی طرح روحانی صحت، دین پر عمل، شریعت پر عمل، یہ ہماری ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جیسا میں نے بتایا، اس کے بدلے میں جنت ملنی ہے، جہنم سے بچاؤ ہے، اللہ کی رضا محبت ملنی ہے، دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت ملنی ہے، تو کیا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے ہمیں اسباب معلوم ہو کہ یہ دین کی دولت ہم سے کیوں چھن رہی ہے، مسلمان ہو کے ہم بد عمل کیوں ہیں، بے عمل کیوں ہیں، امتی ہو کے ہم ان کے طریقے سے دور کیوں ہیں، ان کی تعلیمات سے دور کیوں ہیں۔ پھر علاج بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا علاج ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اسباب اور ساتھ میں علاج۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب تلاش کریں۔ اسباب، قرآن حدیث میں بہت سارے اسباب کا بیان ہے، علماء نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے، دین پر، شریعت پر ایمان، اس کی کمزوری۔ بھئی دین پر ایمان یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری خیر اور بھلائی کا پروگرام ہے، حق اور سچ ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان ہی کمزور ہو جائے تو آپ عمل کریں گے؟ مثلا کسی ڈاکٹر پر ہی آپ کو اعتماد نہ ہو، ڈاکٹر کی صلاحیت پر ہی اعتماد نہ ہو، اس نے جو دوائیاں لکھ کے دی ہیں ان دوائیوں پر ہی اعتماد نہ ہو، پتہ نہیں یہ اصلی دوائیاں ہیں، نقلی دوائیاں ہیں، ملاوٹ والی دوائیاں ہیں، پتہ نہیں کس اسٹور سے لائے ہیں، آج کل ملاوٹ بہت ہے، تو مجھے بتائیں نہ آپ اس ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کریں گے، نہ ان دوائیوں کو استعمال کریں گے، بے دلی سے کوئی تکلیف بڑھ گئی تو تھوڑی کھا لی، وگرنہ پڑی ہوئی ہے دوائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بے عملی، بد عملی، اس کا جو بنیادی سبب ہے وہ ایمان کی کمزوری۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان کی ایک چمک، دمک، رونق دل میں ہوتی ہے اس کی کمی، اوپر اوپر سے ایمان ہے، دل میں نہیں ہے، دل میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو باعمل تھے اور نیک تھے، اعلیٰ درجے کے عمل کرنے والے اور ہر گناہوں سے بچنے والے، آپ مانتے ہو یہ؟ نہ بے عمل تھے نہ بد عمل تھے۔ وجہ کیا بتائی؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ حجرات کے اندر، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے باعمل ہونے، نیک اور صالح ہونے، دین پر چلنے، تقوی پرہیزگاری کی راہ پر گامزن ہونے، شریعت کو قبول کرنے، عمل کرنے کی وجہ یہ ہے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب ترین چیز بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین، خوبصورت بنا دیا۔ اب ایمان ایک محبوب چیز ہے، ایمان ایک خوبصورت ترین چیز ہے، دل میں بہت اس کی عظمت۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور معصیت کو دل میں ناپسندیدہ کر دیا، کفر اور معصیت، گناہوں کی
نفرت دل میں ڈال دی، نفرت، تبھی وہ گناہوں سے بچنے والے تھے، تبھی وہ عمل کرنے والے تھے۔ تو ایمان کی کمزوری، جو آپ زبان سے کہتے ہو نا ایمان، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، شریعت کو مانتے ہو، دین اسلام کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو مانتے ہو، جنت کو مانتے ہو، جہنم کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، یہ دنیا عارضی ہے اس کو مانتے ہو، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، حشر میں حساب و کتاب ہوگا، یہ زبانی کلامی تو ہے نا ہر مسلمان میں، لیکن یہ خالی زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے، کامل یقین۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ بقرہ کے شروع میں پہلے صفحے میں، آخری آیت پہلے صفحے کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامیاب لوگ، مومن لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یقین۔ تو ایمان اپنا مضبوط کرو، شک و شبہ نہیں آنے دیں، ذرا سا بھی شک آ گیا، نعوذ باللہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یار یہ حدیث رسول کا فرمان ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں، یہ جو علماء بتاتے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا حقیقت ہے، ڈراتے رہتے ہیں ہر وقت، ذرا سے بھی ادنا سا شک و شبہ آ گیا، عمل ختم، ختم عمل۔ تو پہلا سبب کیا ہے بدعملی بے عملی کا؟ ایمان کی کمزوری، ایمان کی بشاشت، رونق زینت دل میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولو، چیک کرو، ایمان مضبوط کرو، دل میں ایمان محبوب ترین چیز ہو، ذرا سا شک اور شبہ نہ ہو، اللہ رسول کی بات آ جائے بس حرف آخر، عقل مانے نہ مانے، اس میں فائدہ ہو نقصان ہو، بس سمجھو وہ حق اور سچ ہے اور ہمارے فائدے کی بات۔ اللہ ہمارا گھاٹا سوچتا ہے کیا؟ رسول ہمارا برا سوچتا ہے کیا؟ یہ دین رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں رحمت للعالمین، یہ تو دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں میں نے جو نبی بھیجا ہے حریص علیکم، وہ تمہاری خیر کا حریص ہے، خیر کا طلبگار ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں اس پہ گراں گزرتی ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنی امت کے ساتھ بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ کہ ان کے بارے میں یہ دل میں گمان کیے بیٹھے ہو انہوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، بوجھ میں ڈال دیا، ہمیں دنیا میں مزے نہیں کرنے دیے، پابندیوں میں جکڑ دیا، قید میں ہمیں ڈال کے چلے گئے نعوذ باللہ۔ تو ایمان پہلی بات کہ اپنا ایمان آپ لوگ مضبوط کریں، ذرا سا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا سبب اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی کی نگرانی، اس کا ہمیں دیکھنا، ہمیں جاننا، ہمارے بارے میں پل پل کی اس کو خبر ہونا، اور یہ ایمان کہ اس نے حساب لینا ہے اور وہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، یہ ڈر اور خوف، یہ اللہ کی نگرانی کا تصور یہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھ لو، استاد کا ڈر پھر بھی ہوگا، باپ کا پھر بھی ڈر ہوگا، بڑے بھائی کا ڈر ہوگا، گناہ کرتے ہوئے جو دیکھ رہا ہے اس کا ڈر ہوگا، شرم و حضوری ہوگی، لیکن اگر نہیں ڈر تو اللہ کا نہیں، نہیں شرم تو اللہ کی نہیں۔
اللہ سے حیا ہی نہیں ہے ہمیں. ہم دنیا والوں کے سامنے اپنا جو روپ پیش کرتے ہیں اچھا، اللہ کے سامنے بھی یہی روپ پیش کرے. دنیا دیکھ رہی ہے تو بڑے اچھے اور پارسا، دنیا نہیں دیکھ رہی حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر ہم سارے گناہوں کو آسانی سے کریں. باپ نے کہا نماز پڑھنی ہے تم نے، نہیں تو تیری خیر نہیں. باپ گھر میں موجود ہے، ہم نماز پڑھ لیں. ایک مثال دے رہا ہوں، باپ نہیں ہے، اب روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، اب نماز معاف. تو اللہ کا ڈر تو نہ ہوا نا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ حساب نہیں دے گا کیا؟ اور بہت سارے گناہ ہیں، برائیاں ہیں، باپ کو پتہ نہ چلے، دیکھ رہے ہیں تو گناہ نہیں کریں گے. اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ نہیں دیکھ رہا پھر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے؟ نہیں. انہیں اللہ کا ڈر ختم ہو گیا. جبکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ 20ویں بار قرآن میں آیا ہے، جس کا معنی ہے اللہ سے ڈر جاؤ. انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے آخر میں ان کی اجماعی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ انبیاء کی جماعت نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والی تھی. جلدی کرنا، تیزی کرنا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اور یہ انبیاء کی جماعت ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ. اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ مہربان ہے. اور ڈر کے ساتھ بھی کہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے، پتہ نہیں وہ ہم سے ناراض ہو، ہماری باتوں کو رد کر دے. وہ بے نیاز ذات. قبولیت کی امید اور عدم قبولیت کے ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، وہ ہم سے ڈرنے والے تھے. خشیت اور ڈر ان میں تھا. یہ ختم ہو گیا. پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ. قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل جانتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، نگران. اللہ کا ڈر ہی نہیں. ایک حدیث ہے بڑی دل کو دہلا دینے والی. رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں رونگٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ڈھیروں اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں اور خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس تو بڑی نیکیاں، ہم تو کامیاب ہیں. آرام سے تسلی سے کھڑے، ان کا حساب ہی نہیں ہو رہا. آخر باقی لوگوں کے حساب سے فارغ ہو کے اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کے اڑا دے گا. سب نیکیاں ختم. اب یہ حیران و پریشان. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں نیکیوں کے باوجود محروم اجر و ثواب سے؟ سنو ذرا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کے سامنے نیک عمل کرتے تھے، اچھے بنتے تھے، اچھائیاں کرتے تھے، لیکن جب تنہا ہوتے، علیحدہ ہوتے، کسی طعن و تشنیع کا ڈر نہ ہوتا، انتہکوا محارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے، چن چن کے گناہ کرتے. ابھی ہمیں کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، ابھی کسی نے ہاتھ تھوڑی پکڑنا ہے ہمارا. کیا ایسا نہیں ہے؟ جو چیز ضروری سمجھی جاتی ہے، ہر ضروری، لوگ عام لوگ اس کو کریں گے، کیونکہ نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے. اور معاشرے میں جو عمل چھوڑ دیا گیا، جو گناہ عام ہو گیا، جو برائی عام ہو گئی،
کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا حالانکہ وہ برا ہے، پھر ہم بھی وہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ہمیں برا تھوڑی کہیں گے۔ سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم نے نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہم نے بولا تو ہمیں کسی نے کچھ کیا کہنا؟ کاروبار میں ڈنڈیاں ماریں گے، کاروبار چلتا ہی ایسے، سب ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، جس کام پر لوگ جو ہے نا جس کو برا سمجھتے ہیں، ہاں اس سے ہم بچیں گے، کیونکہ لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ شریعت میں برا ہے، لوگ برا سمجھتے ہیں۔ کوئی کام کرتے اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، نہیں کریں گے تو لوگ تان و تشنیع کریں گے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہو، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ سارا دن بھوکے رہنا تو بہتر ہے یار، ڈٹ کے سحری جو ہے نا کہ وہ کر لو۔ لوگ باتیں کریں گے تو کھانا پینا نہیں ہے، چلو روزہ رکھو۔ لوگ باتیں کریں گے، تانا زنی کریں گے، یار دیکھو اس کو روزہ نہیں ہے، روزہ خور ہے، چلو بھی روزہ رکھ لو، اس وجہ سے رکھ رہے۔ وگرنہ روزہ رکھنے والا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کو پتا ہے کہ سارے بے نمازی ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، دفتر میں، آفس میں، دکاندار، اب دکان میں، مارکیٹ میں دوپہر کے وقت کوئی چائے منگا کے دیکھے، کوئی کھانا لے آتا ہے کبھی کوئی، سب روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے سب کے سامنے کھانا کھایا، ہوئی اس کا روزہ نہیں، اس کا روزہ نہیں ہے یار، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیا ہو گیا بھائی تمہیں، شرم کرو یار تم، یہی ہے نا۔ لیکن نماز کو پڑھتا ہے، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، حرام کمائی کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈر خوف ہوتا ہے؟ کیونکہ سب کر رہے ہیں۔ خشیت ختم ہو گئی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ دو بڑے سبب ہو گئے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرا سبب، دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر، یا آخرت پر؟ آخرت پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور شہوات، خواہشات کی پیروی یہ غالب آ گئی اللہ کی اطاعت پر۔ یہ ایک سبب، دنیا کی محبت، دنیا میں مزے کرنا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، خوب عیش و عشرت، یہ تصور یہ غالب آ گیا ہے دین پر عمل کرنے سے۔ لیکن ایک ہے دنیا کی محبت، اس معنی میں وہ ہماری ضرورت ہے، کاروبار کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی پیدا کرنے ہیں، کھانا پینا ہے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ دنیا کی محبت غالب آ جائے عمل صالح پر، اللہ کی اطاعت پر اور آخرت پر، یہ سوچ بن جائے کہ یار دنیا سنور جائے، آخرت کس نے دیکھی؟ آخرت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ یہ جب سوچ پیدا ہو جائے، مجھے بتاؤ کہ عمل کرے گا؟ جنت ملے نہ ملے، اللہ کی رضا ملے نہ ملے، بس مجھے گھر چاہیے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے، گاڑی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چاہیے، کاروبار کو ترقی دینا ہے، ایک سے دوسری، تیسرے سے چوتھی فیکٹری، دکان کھولنی ہے، مگر نمازیں نہیں ہو رہی، زکوٰۃ کا کوئی انتظام نہیں، حج نہیں ہو رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی محبت غالب آ چکی، اور یہ بہت بڑا سبب ہے بد عملی اور بے عملی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، ہر جمعے آپ سنتے ہو سورۃ اعلیٰ میں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، آگے کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ فلاح تو وہ پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، فصلی نماز پڑھتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ لیکن بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، اس لیے تم تزکیے کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے،
اللہ کو بھلا دیا ہے تم نے. بیوی بچوں کی فکر ہے, دوستوں کی فکر ہے, دوستیاں نبھاؤ گے, بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرو گے, اپنی خواہشات نفس کی تکمیل, اپنے آپ کو آرام سکون پہنچاؤ گے. اگر نہیں پرواہ تو اللہ کی نہیں جانتے تو اللہ کے حق نہیں جانتے, دوستوں کے حق جانتے ہیں, نہیں جانتے تو رسول کا حق نہیں جانتے کہ رسول کا حق ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارا رسول جو دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. اب ہماری تو حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ درس میں بھی نہیں بیٹھتے, خطبہ جمعہ بھی نہیں سنتے. کیوں؟ کہ جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا, ہم نے عمل ہی نہیں کرنا, سن کے کیا کریں گے؟ خطبہ جمعہ سنو تاکہ علم پہنچے, ترغیب ہو, تمہیں تشویق ہو, تمہارے اندر رغبت پیدا ہو, درس سنو, علم حاصل ہو, عمل کا جذبہ پیدا ہو, شوق پیدا ہو, دنیا کی حقیقت بتائی جائے, اللہ رسول کا مقام مرتبہ بتایا جائے, اللہ رسول کے احکام کے حقوق بتائے جائیں, تو دل میں ایک عمل کا جذبہ پیدا ہوگا نا. بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو صحت بحال ہوگی نا. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہاسپٹل میں جائیں گے, لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھیں گے کہ صحت خراب ہو رہی, کیا اسباب ہیں, کیا علاج. بدعملی میں پڑے ہوئے ہیں, بے عملی میں پڑے ہوئے ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, مسجدوں سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, بدعمل ہیں, مغربی تہذیب و تمدن میں پڑے ہوئے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ سنیں. یہ علماء جو ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں, ان کی بات سنیں, یہ قرآن سنائیں گے, حدیث سنائیں گے, واعظ سنائیں گے, ہمیں سمجھائیں گے. نہیں آئیں گے. ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے جسمانی صحت کی بحالی کے لیے, روحانی صحت کی بحالی کے لیے, روحانی صحت کی بحالی کے لیے. علماء جو روحانی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اور ڈاکٹر جتنا کڑوی دوائی دے دے, کتنا مہنگا علاج کر دے, کتنے پرہیز بتا دے, قبول کریں گے. کوئی کہیں گے یار کیسا ڈاکٹر ہے یار, اتنی کڑوی دوائی دے دی, کیسا ڈاکٹر ہے یار, اتنی مہنگی دوائی دے دی. کہتے تھے یہ کرو یار, کیسے ہوگا؟ نہیں, یار ڈاکٹر نے کہا. بیوی پہلے پوچھتی ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, کیا پرہیز بتایا ہے, وہ ڈنڈا اٹھا کے اپنے شوہر کو پرہیز کراتے ہیں. شوہر بھی بیوی کو اسی طرح پرہیز کرواتے ہیں. ڈاکٹر نے روکا, یہ دوائی کھاؤ, یہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. پھر اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی یہ پریشان ہوگا, اچھا کتنا پیسہ لگے گا, کب ٹیپ ملے گا, کہاں سے آپریشن کرائیں, وہاں دیر ہو رہی ہے آپریشن کرانے میں کیونکہ سرکاری ہسپتال میں ٹائم نہیں ملتا, پرائیویٹ میں کرائیں گے. اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ کہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کراتے آپریشن, ٹھیک ہے بیماری ہے, ٹھیک ہے, مرتے ہیں مرے, کہا کسی نے, بیٹا مرتا ہے مرے, بیوی مرتی ہے مرے, شوہر مرتا ہے مرے, ہم نے نہیں کرانا آپریشن. کہتے کہ وہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کیسے ڈاکٹر ہیں یار, چیڑ پھاڑ کر دیتے ہیں, آپریشن کر دیتے ہیں یار. لیکن مولوی اگر آپریشن کرے کتاب و سنت کی روشنی میں, جھنجھوڑے, ڈانٹے, سمجھائے, بتائے کہ یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ فسق و فجور ہے, یہ نافرمانی ہے, یہ جہنم کا راستہ ہے, چھوڑو ان کو. اگر مولوی خطبہ جمعہ میں آپریشن کرے تو بس پھر دیکھو مولویوں پر ترس, ان کو اور کیا کہا. ایسے ڈراتے ہیں لوگوں کو. ڈاکٹر کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ڈرا دیا یار, ٹھیک ہے یار, دل کی بیماریاں ہیں, چلنے دو. تو اللہ کے بندو, دنیا کی محبت کنٹرول میں رکھو, شہوات کو کنٹرول کرو, آخرت کی فکر کرو. آخرت اصل زندگی, یہ دنیا فانی ہے, عارضی ہے, اس کے لیے اتنا محنت, اس کو ترجیح دو آخرت پر جو کہ کیا ہے, دائمی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا، یہ عقل مند۔ جتنا زیادہ موت یاد، جتنا زیادہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری، اتنا وہ عقل مند ہے۔ نمبر 4، گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کچھ نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، کہ ہم زنا تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی ڈاکہ تھوڑی مار رہے ہیں یار، کچھ جیسے ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے شرک سے بچایا ہوا ہے، یار یہ شرک تھوڑی کر رہے ہیں ہم یار، ہم جیسے جن کو اللہ نے بدعت سے بچایا، یار یہ تو بدعت تو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ گناہ چلتے ہیں، خیر ہے، معمولی گناہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا۔ یہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، حقیر سمجھنا اور کرتے چلے جانا، ظاہر ہے زندگی ہے، پھر کرتے چلے جائیں، پھر ہر روز کریں گے، بار بار کریں گے، پھر اور گناہ کو معمولی سمجھیں گے، اور گناہ کو معمولی سمجھیں گے، اور کو معمولی سمجھیں گے، اور کو، اب کثرت ذنوب، بہت گناہ، اب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑے گناہوں تک پہنچائے گی، اور جب ان گناہوں میں پڑ جاؤ گے فسق و فجور میں، تو پھر عبادت میں لذت نہیں آئے گی، پھر لذت وہاں آئے گی، پھر ٹائم نہیں ملے گا آپ کو عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے۔ ایک تو مزہ نہیں آئے گا، مزہ آپ نے وہاں ڈھونڈا، گناہوں میں، برائیوں میں، فسق و فجور میں، اسراف میں، فضول خرچی میں، عیاشیوں میں، گھومنے میں، پھرنے میں، دوستی نبھانے میں، تو وہاں لگے رہیں گے، پھر ایک گناہ سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور گناہوں کی کثرت بہت خطرناک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے، اس گناہ کو پھر چھوڑ دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سیاہ نقطے کو ہٹا دیتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا، وہ سیاہ نقطہ قائم رہتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے، پھر اسی طرح اس پہ قائم رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں، ایک اور سیاہ نقطہ، پھر اور گناہ، اور سیاہ نقطہ، اور گناہ، اور سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ یہ سیاہی دل پہ غالب ہو جاتی ہے، پھر یہ سیاہی دل کو ڈھانک لیتی ہے، اب اس دل پر پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ ایک حدیث میں، اور وہ صحیح مسلم کی، اس میں یہ کہ جو دل کسی فتنہ کو قبول کر لے، کسی گناہ کو قبول کر لے، کسی معصیت کو قبول کر لے، فتنے، معصیت، گناہوں کو قبول کر کہہ رہے کچھ نہیں، ٹھیک ہے یار، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے یار، قبول کر رہا ہے، تو دل سیاہ ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آخر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ دل الٹے گلاس کی طرح ہو جاتا ہے۔ گلاس اگر الٹا ہو، برتن الٹا ہو، تو کیا اس میں پانی آتا ہے؟ پانی ٹھہرتا ہے؟ جتنا مرضی ہے پانی ڈالتے رہو، مٹکا پورا ڈال دو، مشکیزہ ڈال دو، 10 مشکیزیں ڈال دو، 1000 مشکیزیں ڈال دو، سب ضائع ہوگا، کہ اس برتن میں کچھ ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا اس بندے کی حالت میں یہ ہو جاتی ہے، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، یہ نہ نیکی کو نیکی جانتا ہے، نہ گناہ کو گناہ جانتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کی حالت، روزہ نہیں، تراویح نہیں، شب قدر جو اللہ کا عظیم انعام اور تحفہ ہے اس امت کے لیے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ لوگوں کو پرواہ ہے؟ لوگوں کو پرواہ کیوں پرواہ نہیں؟ یہ گناہ کر کر کے ایسا گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، انہوں نے اپنا یعنی اوڑھنا بٹھونا برے لوگوں کو، برے ماحول کو، گناہوں کو بنا لیا ہے، تو بس وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو یہ معاملہ گناہوں کو حقیر سمجھنا، اس پر لمبی بات ہو سکتی ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ اور ایک اور سبب، اور وہ ہے ماحول۔ ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے، گھر کا ماحول برا ہے، مارکیٹ کا ماحول برا ہے، جہاں آپ جس فیکٹری میں وہاں کا ماحول برا ہے، برے سے مراد سب بد عمل ہیں، سب بے عمل ہیں،
گانے سنتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتا، آپ اس ماحول میں آپ رہتے ہیں. یا پھر برے لوگوں کی صحبت ہے، دوستی ہے، تعلق ہے. دوستی، تعلق، اٹھنا بیٹھنا کن سے ہے؟ جو برے ہیں، جو بد عمل ہیں، جو بے عمل ہیں، یا جو مشرک اور بدعتی ہیں. تو اس کا اثر اس بندے پر بھی ہو. کب تک وہ بچے گا؟ کب تک؟ آخر کار اس ماحول میں رچ بس جائے. خاص طور پر اگر برے دوستوں، بد عمل، بے عمل دوستوں، تو وہ انہی کی طرح ہو جائے گا. تو اس لیے ماحول اچھا کرو، گھر کا ماحول اچھا بناؤ، روحانیت پیدا کرو گھر کے ماحول میں. وہ جگہ ملازمت کی ڈھونڈو جہاں ماحول اچھا ہو، اور وہ دوست بناؤ جو اچھے ہوں، جو باعمل اور باعمل ہوں، بد عمل بے عمل نہ ہوں. مگر نہ آپ بھی بد عمل اور بے عمل ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل. فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. منا آہستہ آہستہ اپنے دوست کے دین کو اختیار کر. دین سے مراد طریقہ، عمل، عادت، اس کو اختیار کر لیتا ہے. اس لیے دیکھو تمہارے دوست کون ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے دوست کون ہیں. اس لیے برے لوگوں کی دوستوں سے بچو. بد عملی بے عملی سے بچ کے شریعت کی طرف آنا چاہتے ہو تو برے لوگوں کو دوست چھوڑ. ہاں ٹھیک ہے، کاروباری تعلق ہے، پڑوسی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی، اسی حد تک. لیکن دوستی، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، یہ اچھے لوگوں سے ہوگا تو بد عملی بے عملی ختم ہوگی. وگرنہ انسان بد عملی اور بے عملی. اسی طرح کھیل کود، لغویات، بےہودہ کام، فضولیات میں مشغولیت، بندہ وہاں اپنی سکون اور اطمینان کو ڈھونڈے گا تو پھر دین میں کوئی لذت سکون نہیں آئے. لغویات سے بچو، گناہوں سے بچو، بےہودگی سے بچو، بیکار کاموں سے بچو، جسے لہو و لعب کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. میرے مخلص بندے وہ ہیں جو لغویات سے بچتے ہیں. بے فائدہ کام، لغو سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو اس سے بچاؤ، وگرنہ آہستہ آہستہ دین سے دور اور لغویات میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور ایک آخری بات میں نے اختصار کر دی. بے عملی بد عملی کا ایک بڑا سبب، وہ بڑی دقیق بات ہے، عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا، اور وہ ہے اکل حرام. معیشت حرام کی، کھانا پینا حرام کا. یہ جو اکل حرام ہے نا، کہ پیٹ میں حرام جا رہا ہے، لباس پہ لباس حرام کا ہے، گھر حرام کی کمائی کا ہے، گاڑی حرام کی کمائی کی ہے، ساری نہیں تو اس میں حرام کی ملاوٹ ہے، سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ملاوٹ ہے، خیانت ہے، حرام کی کمائی ہے، جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے. تو یہ جو معیشت حرام ہے، اس جسم سے، اعضاء سے نیکی نہیں ہو سکتی جو حرام کھاتا. ایسے برے اثر آ جاتے ہیں، وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتا. ہاں اگر بندہ سچا ہے، صدق کے دل سے نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے تو پہلے اب تک جو حرام کھایا ہے، پیا ہے، اس سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں نے حرام پیٹ میں ڈالنا ہی نہیں ہے، حرام کا لقمہ ڈالنا ہی نہیں. تو تب وہ اس بھنور سے بچے گا، وگرنہ نہیں. یہ تو پہلا حصہ تھا جو ختم ہوا ہے. دوسرا حصہ میں بالکل چند منٹوں میں اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے. علاج کیا ہے؟ پہلا علاج کیا ہے؟ ان اسباب کو ختم کرو. یہ جو اسباب بتائے ہم نے، اسباب وجوہ، یہ ختم کر دو، ایک ایک کر کے ختم کر دو. بھئی جو بیماری کا سبب ہے وہ ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی. جس وجہ سے بیماری لگی تھی، جب آپ نے وہ چیز ختم کر دی تو بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی. تو جو اسباب
یعنی بد عملی اور بے عملی ہیں، وجوہ بد عملی بے عملی ہیں جو ہم نے بتایا بڑے اختصار کے ساتھ، ان کو ختم کرو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے پاک ہو جاؤ، خود بخود عمل کی طرف آنا شروع کر دو گے، گناہوں کو خود بخود چھوڑنا شروع کر دو گے، دین کی طرف خود بخود آنا شروع کر دو گے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ قرآن کتاب نصیحت ہے، یہ علاج ہے دل کی روحانی بیماریوں کا۔ اللہ نے اس میں سمجھایا ہے، ہمیں ترغیب دی ہے، دنیا کی حقیقت بتائی، آخرت کی حقیقت بتائی، نیکیوں کا اجر و ثواب بتایا، مقصد حیات بتایا، کامیابی کیا ہے یہ بتائیں۔ یہ ساری چیزیں خود جب اللہ کا کلام قرآن پڑھو گے، سنو گے تو اس کا اثر ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پہلی بات کیا بتائی تھی کہ ایمان کمزور ہے، یہ بد عملی اور بے عملی کا سبب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن پر میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلق جوڑتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ خاص طور پر اپنا معمول زندگی بناؤ، اور خطبہ جمعہ مکمل سنا کرو۔ میں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں، دین سے جڑے رہنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو اور خطبہ جمعہ کم سے کم پورا سنو، اور اپنی مسجد میں جب کوئی درس ہو تو اس درس میں ضرور شریک ہو جاؤ، تو دل کا زنگ اترے گا، ایمان مضبوط ہوگا، حقائق کھلیں گے، حقیقت سامنے آئے گی، خوش فہمیاں ختم ہوں گی جن خوش فہمی میں ہم لوگ مبتلا ہے۔ خطبہ جمعہ ہی لوگ نہیں سنتے، ثواب سے محروم ہوتے ہیں، علم سے محروم ہوتے ہیں، نصیحت سے محروم ہوتے ہیں، تو کیا اصلاح ہوگی؟ بھی جب ڈاکٹر کے پاس آ کے آپ نے سنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، ڈاکٹر نے جو بتایا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بیمار آئے اور بیمار چلے گئے، حاضری بھری اور چلے گئے، کیا فائدہ ہوا؟ بتاؤ کوئی فائدہ ہوا؟ اگر بد عملی بے عملی سے بچنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، اور خطبہ جمعہ سنو، دروس سنو، اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو کہ یہ کیسے بد عملی سے بچے، بے عملی سے بچے، یہ کیسے نیک بنے، صالح بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو آپ میں اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ اور نمبر 3، دنیا کی حقیقت کو جانو، دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے، آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میں نے دنیا کے ایک ایک پل کا آخرت میں حساب دینا ہے، اور وہاں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ یہ حقیقت، اس کو دل و دماغ میں ہمیشہ سامنے رکھو، موت کو یاد رکھو، اور اس جہان کی فکر کرو جیسے اس دنیا کی فکر کرتے ہو۔ مال چاہیے دنیا رہنے کے لیے، گھر چاہیے دنیا رہنے کے لیے، یہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ آخرت کی جو زندگی ہے، وہاں کی جمع پونجی، وہاں کا سرمایہ مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہ عمل صالح ہے۔ تو پھر عمل صالح سے تعلق جوڑو تاکہ آخرت سنور جائے۔ اور بھی بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔